تہجد کی نماز، جس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، رات کی نماز، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کہنے کو تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے۔ اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن رات میں، رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک۔ تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کی فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے رات کی نماز۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا، اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری بھی تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا۔ خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ دو فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں، لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے، اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کر اس کی۔ تو کہتے ہیں حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا، تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر۔ دو جملے فرمائے، ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے۔ اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، رات کو پڑھتا نہیں تھا، لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس دن سے آپ الحمدللہ کبھی تہجد کے فرض اور واجب نہیں، اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا، لیکن ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی، اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم اس کا عادی بنے۔ البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا۔ نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب، آخری رات کا جو رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد کا،
بلکہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے۔ اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ لیکن ایک حدیث ہے جو معجم طبرانی میں مروی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے۔ اور فرمایا ولو حلب شاطن، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اگر دوئیں تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے، کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں۔ تو بتائیں کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ بلیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیثی کا حصہ ہے کہ وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے۔ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت سے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کر لے۔
اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی پڑھنی ہے ضرور، جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے۔ اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لے، کچھ آخر شب میں پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور البتہ وتر کا حکم یہ ہے کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکا یقین ہو تب تو وتر آخر شب میں پڑھنے چاہیے، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر اول رات ہی میں پڑھ لینے چاہیے۔ پھر اگر فرض کرو آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وتر دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی۔ لیکن اس طرح عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور، ہمارے حضرت والا حضرت قبول قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتے تھے، کہ کوئی یہی نہیں کہ با ہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کی کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں۔ فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ فرما دیتے کہ اس جب کہ آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ کیا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو، لیکن ابتدا میں جب آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو بیٹھ کے، ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کر لو اور دوسرے اس بات کی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ فرمایا یہ دعا کرو، پڑھ کے سو جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اتنا ہی کر لو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، اگر پابندی سے یہ کام کر لیں۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت قبول قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ حقیقت کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لانے کے لیے آسان سے آسان تدبیر بتاتے تھے، جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے نا جانور کو، تو اس طریقے سے دانہ ڈالتے تھے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا پابندی سے، کہ جب بھی آنکھ کھلے بیٹھ جائے چند لمحے کے لیے اور دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں رہے گا۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور پھر اپنی مثال دینے لگے، حضرت والا اپنی مثال دینے لگے
یہ آخر دور کی بات ہے جب عمر زیادہ ہو گئی تھی، 80 سال سے زیادہ متجاوز ہو گئی تھی، اور جب سے حضرت والا سے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے تعلق ہوا تھا تو ماشاءاللہ تہجد کے عادی تھے، اور 2 گھنٹے کے اذکار کا معمول، 2 گھنٹے مسلسل اذکار میں صرف فرماتے تھے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ رات میری جب تہجد کے وقت میں بیدار ہوا تو طبیعت میں بڑی کشمکشاہٹ تھی، سستی، طبیعت تھکی ہوئی تھی اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت جبکہ 80 سال سے عمر متجاوز ہو چکی تھی، جوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپے میں بھی 80 سال سے زیادہ عمر۔ تو فرمانے لگے کہ طبیعت میں کشمکشاہٹ پیدا ہوئی اور دل نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری طبیعت خراب چل رہی ہے، کمزور ہو، تھکے ہوئے ہو، نیند بھی ضروری ہے صحت کے لیے، اگر نیند پوری نہ ہوئی تو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے میں تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر ایسے حالت میں چھوٹ جائے تو کیا مذائقہ ہے، یہ طبیعت میں خیال وارد ہوا۔ تو جب یہ خیال آیا تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، واقعتاً تہجد کوئی فرض واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آدمی اس حالت میں بھی جبکہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضرور کرے۔ لیکن میں نے کہا کہ دیکھو یہ رات کا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ بستر پر پڑا رہوں، چلو ایسا کرو نماز نہ پڑھو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کرو۔ تو کہتے ہیں یہ خیال